کہتے ہو حالات اچھے نہیں ہیں، تو تم کتنے اچھے ہو، ہم کتنے اچھے ہیں؟ ہم اچھے ہو جائیں حالات میں نے ابھی ایک مثال دی، غریب نواز کی چوکھٹ پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب سر جھکا رہے ہیں، غریب نواز کے قدموں میں سر جھکانے جاتے، ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان ویسے نہیں رہ گئے جیسے غریب نواز تھے۔ وہ دور پھر لوٹ کر کے آئے گا، یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ اور بندے مومن کی اذان کیا ہے؟ وہ جس کو صحیح تلفظ کے ساتھ اذان دینا نہیں آتی، لوم چلاتے چلاتے ناکام ہوا، ہڈیاں ٹوٹنے لگی تو مؤذن بن گئے، ایسے مؤذن کی بات نہیں۔ اقبال کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ جو اپنے نفس کو کچل کر مجاہد بنے اور اذان دے تو پھر وہ نیند والوں کو نہیں اٹھاتا، اس کی اذان سے تو مردے بھی اٹھ کر کے کھڑے ہوتے۔ کوئی اپنے آپ کو کچل کر اذان تو دے، جس کو اذان سے خود کوئی دلچسپی نہیں، اس کی اذان سن کر لوگوں نے کیا مسجد میں آنا ہے، اس کی اذان کا لوگوں نے کیا جواب دینا ہے؟ اذان تو مذاق بن گئی۔ مسلمانوں پہلے تم نے اذان پر بے توجہی کی، اور یہ میرے اللہ کی سنت ہے، جب بھی میرے اللہ کی کسی نعمت کی ناقدری کرو گے اللہ وہ نعمت تم سے چھین لے گا۔ جب تم نے اذان کی طرف سے کان ہٹائے تو خدا نے کہا پھر میں تمہیں سناؤں گا ہی نہیں۔ تم میرے ذکر کو سمجھتے کیا ہو؟ تم میرے ذکر کو سمجھ، تو بے توجہی کرے گا میں تیرے گھر تک اذان کی آواز آنے نہیں دوں گا۔ یہ ان کی اوقات کیا ہے؟ ایڑیوں پر انگلیاں رکھ کر کے پیشاب کرنے والوں کی یہ اذان بن کر آئیں گے۔ واللہ اذان نہ کبھی رکی ہے نہ رک سکتی ہے۔ آج بھی اذان کی شان یہ ہے کہ اذان 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بند نہیں ہوتی۔ ہند کی اذان ختم ہوتی ہے تو سندھ کی طرف، سندھ کی ختم ہوتی ہے تو عرب کی طرف، عرب کی ختم ہوتی ہے تو افریقہ کی طرف، افریقہ کی ختم ہوتی، اس طرح 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جاتا جبکہ اذان نہ ہو رہی ہو۔ اذان کی آواز کو آپ قدر کریں۔ دیکھو جو غلط کر رہے ہیں ان کا تو انجام فرعون کی طرح ہونا ہی ہے، لیکن آپ سدھرے نا، اللہ کی غیرت کا خیال کریں۔ آپ، میں تو میرا ایمان ہے، میں مسلمان ہوں، میرے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، بولو اذان کی کتنی قدر کی؟ جس نعمت کی ناقدری کرو گے اللہ چھین لے گا۔ اور اسلام کی بھی ناقدری کر رہے ہو، ابھی ہوش کے ناخن لو، کہ اللہ نہ کرے اسلام بھی چھین نہ لیا۔ آپ سمجھتے کیا ہو؟ اللہ مجبور ہے، وہ بے نیاز ہے۔ 360 کعبے پر لوگ بٹھا دیتے ہیں، اس کو فرق کچھ نہیں پڑتا۔ لا ضد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب۔ اس کی شان بڑی ہے۔ ہر آن اس کا نیا جلوہ ہے، وہ نئے جلوے کا اظہار فرما رہا ہے۔ اس کی شان ہے، وہ بے نیاز ہے۔ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ وہ بے اولاد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اولاد والا حاجت مند ہوتا ہے، اور وہ بن باپ کا کیوں ہے؟ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے تو اولاد کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ بتا رہے لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی ماں باپ ہے نہ میری کوئی اولاد ہے، میں بے نیاز ہوں، ہے نا؟ تو بات دور نکلی، دل کا درد کہاں تک دبائیے گا؟ پھر کہتا ہوں شارٹ کروں گا لیکن پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ شاید عید کے بعد اب پہلی ملاقات آپ سے ہوئی ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ